मैं हूं आपका मेज़बान अरशद शरीफ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपके लिए एक अनोखी नौयत का स्कैंडल लेके आ रहे हैं। जी हां, तरक्याती फंड्स और उनका इस्तेमाल और इसके साथ साथ कमीशन माफिया के साथ लिंकेजेस। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत के आखिरी चंद दिनों में कुछ ऐसे फैसले किए गए जिसके तहत अरबों रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पर जारी किए गए। इनमें से अरबों रुपए कुछ ऐसे लोगों को भी दिए गए जो कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। उसकी तादाद और उनके नाम क्या हैं वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि रिजर्व सीट्स पे आने वाले पार्लियामेंटेरियंस को कुछ पार्टीज ने फोर्स किया कि वो अपने हलकों में पैसे खर्च ना करें, बल्कि अगर किसी पार्टी सरबराह के कोई दामाद हैं तो उनके हलके में पैसे खर्चे जाएं, कोई पार्टी के सरबराह हैं तो उनके हलके में पैसे खर्चे जाएं। ये दामादों की कॉन्सिक्वेंसेस कौन सी हैं, कौन से पार्टी लीडर की कॉन्स्टिट्यूंसी में किस किस पार्लियामेंटेरियन ने अपने कोटे के डेवलपमेंट फंड्स दिए। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या जिन लोगों ने उनको वोट दे के भेजा था या जिस रिजर्व सीट पे वो आए थे, मुल्क के बाकी हिस्से जहाँ से वो फंड डाइवर्ट किए जा रहे हैं, उन लोगों का उस तरक्याती फंड्स पे कोई हिस्सा नहीं था, कोई और उस पर रोल क्या बनता है। हमारी हुकूमत जब इस तरह के फैसले करती है तो एक डिस्क्रिमिनेशन का जो आंसर सामने आता है कि एक सूबे से उठा के दूसरे सूबे को, एक इलाके से उठा के दूसरे सूबे को, और इसके अंदर सियासत क्या है, ये मालूम करने के लिए इसकी तफसीलात क्या हैं हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से रऊफ क्लासा साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दुनिया न्यूज़ और दुनिया अखबार के। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और कुछ ही देर में हमें सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन भी ज्वाइन करेंगे। सेनेटर सईद गनी साहब, गुफ्तगू आगाज़ तो मैं आप ही से करता हूँ। क्या ये हकीकत है कि 8 और 16 मार्च के दरमियान अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स पार्लियामेंटेरियंस को जारी किए गए? अरशद, मेरे पास इसकी कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन मैं ये आपको बता दूं कि मुझे कुछ नहीं मिला इसमें से। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी तफसीलात मेरे पास इस वक्त नहीं है। राइट, रऊफ क्लासा साहब, सेनेटर सईद गनी साहब बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, बीइंग अ सेनेटर और पीपल्स पार्टी के सेनेटर होने के साथ साथ उनको तो इसमें नहीं मिला। आपके पास कुछ नोटेबल्स की भी तफसीलात हैं जिनको ये अरबों रुपए दिए गए, और जो लिस्ट मेरे सामने है जो आप लेके आए, 8 और 16 मार्च के दरमियान अरबों रुपए के ये फंड्स जारी किए, इसमें नोटेबल्स कौन कौन है? अच्छा साहब, ये नोटेबल्स तो ऐसे हैं कि जिनको ना आप जानते हैं ना मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जानता है। जो मेरे पास अर्शद साहब लिस्ट है, इनको 4.5 बिलियन रुपीस इनको अदा किए गए हैं, राजा परवेज अशरफ साहब ने जारी किए हैं। और ये मुख्तलिफ यहाँ पे ये पाकिस्तान के इजला हैं। अगर आप कहें तो मैं जल्दी से उन डिस्ट्रिक्ट के नाम पढ़ देता हूँ, क्योंकि इन सब लोगों के नाम भी बताते जाए ताकि सेनेटर सईद गनी साहब जिनको खुद नहीं पैसे मिले उन्हें पता लगे कि किन किन लोगों को इनकी पार्टी ने पैसे दिए हैं। ये अरशद 130 लोग हैं टोटल। 130 नाम पढ़ने में मेरा ख्याल है आपके सामने आ रहे हैं, वो बड़ा एक तरह का लेट हो जाएगा। मैं आपको वो बता देता हूँ, इजला बता देता हूँ जिन जिला के नोटेबल्स को ये पैसे दिए गए हैं 4.5 बिलियन रुपीस, जो ना MNA हैं, ना MPs हैं, ना काउंसलर हैं, और उनको कोई नहीं जानता। उनको कहा गया है कि ये पैसे लें, अपने अपने इलाके में आप जाएं और तरक्याती काम करें। अब इनका कोई इनकी मॉनिटरिंग नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये पैसे गोजरांवाला में गए हैं, फैसलाबाद, जहलम, हाफजाबाद, कसूर, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, शिकारपुर में डॉक्टर कयूम सोमरा साहब को उन्होंने लाखों रुपए दिए हैं कि आप अपने हलके में काम करवाएं, क्योंकि वो मेरा ख्याल है शायद इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। इसके बाद ओकाड़ा में पैसे गए हैं, इस्लामाबाद में गए हैं, रावलपिंडी, टोबा टेक सिंह, शेखोपुरा, अकीला अब्दुल्ला, रहीम यार खां, कोस्तान, मुजफ्फरगढ़, खुशाब। अच्छा, मुझे ये बताएं क्लासा साहब, राजा इमरान अशरफ साहब ये भी एक नोटेबल बताए जा रहे हैं जिनको इस्लामाबाद में पैसे दिए गए। जो लिस्ट मेरे पास है तकरीबन 4 करोड़ 16 लाख रुपए इनको दिए गए। राजा इमरान अशरफ साहब कौन से नोटेबल हैं? अरशद साहब, ऐसे जो नोटेबल हैं जिनको आप और मैं या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता, जैसे मैंने कहा 130 लोग हैं। अच्छा, इन 130 क्लासा साहब 1 मिनट रुकिएगा, मैं सेनेटर सईद गनी साहब से पूछूं। सेनेटर सईद गनी साहब, राजा इमरान अशरफ साहब इस्लामाबाद के नोटेबल आप जानते हैं इनको? राजा साहब हमारे पार्टी के ओहदेदार हैं और राजा परवेज अशरफ साहब के भाई हैं। अच्छा, मुझे अभी इनको ये किस कैपेसिटी में 4 करोड़ 16 लाख रुपए दिए गए? मैं जरा से अर्ज करूं, तफसीलात तो क्लासरा साहब के पास होंगी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, प्राइम मिनिस्टर के पास डेवलपमेंट के लिए डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं, और अगर कोई शख्स उन्हें कोई स्कीम प्रपोज करता है तो उनके पास ये आईन कानूनी तौर पर ये इख्तियार होता है कि वो उस स्कीम को अप्रूव करें और उसके लिए पैसे रिलीज करने के अहकाम जारी करवाएं।
تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو کوئی غیر قانونی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی عمل ہوا یا پیسوں کا مس یوز ہوا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کو تحقیقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی کسی شخص کو پیسے دیے گئے تو یہ کیش ٹرانسفر کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتی ہے، یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز کے اگینسٹ جاتے ہیں پیسے، اور اگر وہ کام ہوئے ہیں تو میرا خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ عامر متین صاحب، راجہ عمران اشرف صاحب اسلام آباد کے ایک نوٹیبل ہیں، اور میری کیلکولیشن میں نے 4 کروڑ کہا تھا، معاف کریے، یہ 41 کروڑ 60 لاکھ 40 ہزار روپے ہیں۔ 41 کروڑ 60 لاکھ 40 ہزار روپے راجہ عمران اشرف صاحب، جو سینیٹر سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں راجہ پرویز اشرف فارمر پرائم منسٹر کے بھائی ہیں۔ اتنے پیسے ان کو کس کھاتے میں دیے جا سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے؟ وہ میں ابھی سن رہا تھا، غنی صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے، تو کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 41 کروڑ روپے جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں یہ فگرز، وہ کون سی بیماری ہے جس پہ یہ لگنے ہیں، مگر اس میں میرا خیال ہے یہ ایک ٹرینڈ نظر آیا کہ نارملی ڈیولپمنٹ کے جی نہیں، ڈیولپمنٹ کے تو ہیں، ڈیولپمنٹ کے الگ ہوتے ہیں اور باقی الگ ہوتے ہیں، باقی الگ ہوتے ہیں، مگر الیکٹڈ ممبرز کو تو سمجھ آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کے دیے جائیں، مگر آخری دنوں میں جس طریقے سے ایون الیکٹڈ ممبرز کو بھی دیے جانا جو ہے وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ نارملی جب گورنمنٹ جب جا رہی ہوتی ہیں تو آخر میں وہ اپنے زیادہ کیئرفل ہوتی ہیں کہ جاتے ہوئے ایک اچھا امیج چھوڑ کے جائیں، مگر اس دفعہ یہ عجیب چیز ہوئی ہے کہ راجہ صاحب نے جانے سے پہلے جس طریقے سے اتنی بے باک طریقے سے اور خوفناک طریقے سے جو پروجیکٹس پہ پیسے لگائے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی آگے بھی نوٹس لیا ہوا ہے، یہ سڑکوں کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیا ہوا ہے کہ 9 بلین کا پروجیکٹ لگا دیا، اور جاتے وقت ترقیاں 22ویں گریڈ کی، اور صدر کے وزیر اعظموں کے خرچے یہ ڈیولپمنٹ فنڈز میں ان کو دیا جائے۔ روف کلاسا صاحب، یہ آپ ہی کے فراہم کردہ ڈاکومنٹس ہیں، اور اس میں ریلیز فنڈ آؤٹ آف PWP PSDP 2012-13 کی لسٹ میرے سامنے، اس میں ایک اور نوٹیبل کا نام ہے، ان کو تو ہم سب میرا خیال یقیناً جانتے ہیں، اور ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بطور پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کیا تھا، اور جب لسٹ یہ سامنے آئی ہے تو اس میں سید یوسف رضا گیلانی ایکس پرائم منسٹر ملتان، 2 پیمنٹس ان کو ہوئی ہیں نوٹیبل کے نام پہ 31 کروڑ روپے کی۔ جی کلاسا صاحب۔ جی ارشد، صرف ان کو 31 کروڑ روپے کے نہیں، ان کے جو برخوردار ہیں موسیٰ گیلانی، عبدالقادر گیلانی، ان کو بھی 30 کروڑ سے زیادہ کی پیمنٹس کی گئی کہ آپ اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ سو یہ گیلانی فیملی نے وزیر اعظم ہاؤس سے جانے کے بعد بھی 1 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ لیا ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا بریک اپ دے دوں تاکہ یہ نہ لگے کہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور منہ پہ لے گئے، یا نواز لیگ والے تھے یا دوسرے تھے۔ آپ کو کچھ میں بریک اپ دیتا ہوں، وہ بڑا مزے کا ہے کہ کس کس کو کتنے ٹوٹل اماؤنٹس دی گئے، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی اس میں جو میرے پاس جو ڈاکومنٹس ہے، پیپلز پارٹی کو 17 بلین روپیز دیے گئے، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس مالی سال، یہ کرنٹ فائنینشیل ایئر کی بات کرو، 17 ارب روپے پیپلز پارٹی کے MNAs نے لیے ہیں۔ اس کے بعد PMLQ نے 7 بلین روپیز لیے ہیں، MQM کے MNAs کو 2 ارب روپے دیے گئے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو 1.5 بلین روپیز ملا ہے۔ اس کے بعد فاٹا والوں نے بھی ان سے زیادہ پیسے لے لیے، ویسے انہوں نے بھی 1.5 ارب روپیہ لیا ہے۔ اس کے بعد انڈیپینڈنٹ انہوں نے 48 کروڑ روپے لیے ہیں۔ اس کے بعد PML یا F جو ہے فضل الرحمان صاحب، انہوں نے بھی 5 کروڑ روپے لیے ہیں۔ BNP بلوچستان کی جو پارٹی ہے 4 کروڑ روپے ان کو دیے۔ نوٹبلز، اگین کمنگ ٹو دا نوٹبلز، ان کو 4 بلین روپیز کے دیا گیا۔ ایک اور بڑی اس میں مزے کی چیز میرے سامنے آ رہی ہے ارشد صاحب، جو میرے پاس پیپرز پڑے ہوئے ہیں، کہ ان خیبر پختونخوا کے 24 MPs جو پیپلز پارٹی کے MPs تھے یا ANP کے تھے، اپنے بھی اس سے لے رہے تھے صوبے سے فنڈز، انہوں نے راجہ پرویز اشرف سے بھی لیے ہیں، وہ 72 کروڑ روپے لیے ہیں۔ وہاں پہ KP کے جو MPs ہیں 24 انہوں نے لیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ فاٹا کے یہ لوگوں کو، کیونکہ ان کی بلیک میلنگ چلتی رہتی ہے ان کے MNAs کی، سینیٹرز کی، ان کو 50 کروڑ روپے مزید دیے گئے تھے اس کے علاوہ۔ سو ٹوٹل جو ہیں کچھ 40 بلین روپیز سے زیادہ کے اماؤنٹس پچھلے کچھ ماہ میں ان کو ادا کی گئی ہیں۔ ایک اور میرے پاس بڑی ایک خوفناک لسٹ ہے کہ جب حکومت چلی گئی تھی یہاں سے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے ان کی ہوتی ہے DDP، ان کی اپنے ڈپارٹمنٹس کی ہوتی ہے، پیسے انہوں نے پہلے ریلیز کیے ہیں، ان کی اسکیمیں بعد میں 27 مارچ کو اپروو کی گئی۔ ذرا ان کے نام اگر سننا چاہیں۔ روف کلاسا صاحب، یہ میں نام آپ سے یقیناً لوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس دماد کی کانسٹیٹوئنسی میں پارٹی کو احکامات دیے گئے ان کے پارلیمنٹیرینز کو کہ اپنے فنڈز وہاں پہ ڈائیورٹ کریں، کس پارٹی ہیڈ کے لیے پارلیمنٹیرینز کو احکامات دیے گئے کہ اپنے تمام فنڈز ان کو دیے جائیں، یہ تفصیلات بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. ترقیاتی فنڈز کے نام پہ اس ملک میں جو غبن ہو رہا ہے, جو کرپشن ہو رہی ہے, اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتا رہے ہیں. کچھ نوٹیبلز کو اربوں روپے دے دیے گئے اور ان میں راجہ عمران اشرف صاحب, وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے بھائی, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہو گئے تھے, اس کے باوجود انہیں کروڑوں روپے کی پیمنٹ کی گئی. رؤف کلاسرا صاحب, آپ کے پاس مزید تفصیلات ہیں کہ 27 مارچ کو کس طرح سے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ غبن کو اپروو کیا گیا؟ جی ارشد, یہ بڑا ایک سٹرینج فنامنا ہے کہ حکومت ختم ہو رہی ہے 16 مارچ کو, اس کے بعد کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے, کوئی ایم این اے نہیں ہے, ان کو پیسے ریلیز کیے گئے. تقریباً 13 لوگ ہیں جن کے نام ہے میرے پاس, ابھی پڑھ کے بھی بتاتا ہوں اور اماؤنٹس بھی بتاتا ہوں کہ ان کو 27 تاریخ کو انہوں نے یہاں پہ DWP کی میٹنگ کی ہے 27/3/2013 کو. نام سنتے جائیں کہ جن کی اسکیمیں اپروو کی گئی اور ان اسکیموں کو چھوٹا کیا گیا تھا تاکہ آپ کو ایکنک کے پاس نہ جانا پڑے, آپ کو CTWP کے پاس نہ جانا پڑے, کسی اور بڑے فورم سے اسکیمیں نہ اپروو کرنے پہ, اور ڈپارٹمنٹ خود ہی کر لیں. اس لیے ان کو چھوٹا چھوٹا کیا گیا. نام ذرا سنتے ہیں. تسنیم احمد قریشی صاحب ہیں, 2 کروڑ روپیہ دیا گیا ان کو حکومت ختم ہونے کے بعد. سید سسام علی بخاری صاحب ہیں, ان کو 5 لاکھ روپیہ ملا ہے. اچھا, ہنا ربانی خر صاحبہ ہیں, ان کو 5 کروڑ روپیہ ملا ہے. ہنا ربانی خر صاحبہ کو مزید 5 کروڑ ملے ہیں, ٹوٹل 10 کروڑ روپے لیے ہیں حکومت ختم ہونے کے بعد. مخدوم شہاب الدین صاحب کو 2 کروڑ روپیہ ملا ہے. چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کو 2 کروڑ روپے ملا ہے. بلال وڑیچ کو 2 کروڑ روپیہ ملا ہے. ریاست علی کھرل صاحب 2 کروڑ. فیاض احمد اوان, ان کو 1 کروڑ. اکرم خان کانجو, ان کو 3 کروڑ. چودھری شجاعت حسین صاحب, یہ میرے اور عامر متین صاحب کے دوست, ان کو 2 کروڑ روپے. چودھری صاحب کا دل پھر بھی نہیں بڑھا, انہوں نے 2 کروڑ روپے مزید لیا. سو ٹوٹل چودھری صاحب نے جو ہیں انہوں نے حکومت ختم ہونے کے بعد یہ لے لیا 4 کروڑ روپے لے لیے. یہ تو وہ ہیں کہ جو ان کو بعد میں ان کو دیے گئے. ارشد صاحب, سینیٹر سعید غنی صاحب, یہ صحیح ہے, انڈر دا رولز ہے, انڈر دا پروسیجرز ہے؟ دیکھیں, ایک تو ارشد جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ غبن ہو گیا اور پتہ نہیں کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. یہ اگینسٹ دی ڈیولپمنٹ اسکیمز ہوتا ہے. جو اسکیمیں آتی ہیں اس کے اگینسٹ پیسے اپروو کیے جاتے ہیں. جب کام ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ پیسے جا کر ریلیز ہوتے ہیں. تو ابھی اگر یہ پیسے سینکشن ہو بھی گئے ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ پیسے یہ ریلیز ہو گئے ہوں گے, اور جب تک کہ وہ کام مکمل نہیں سعید غنی صاحب, آپ نے کہا کہ میں شاید یہ امپریشن کریٹ کر رہا ہوں کسی کی جیب میں نہیں جاتے, یہ کہانی کی طرف بھی آتے. جی اچھا سن لیں ذرا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا فائنینشیل ایئر ہے وہ 30 جون کو ختم ہوتا ہے, تو اس 30 جون سے پہلے اگر آپ کے بجٹ کے اندر کوئی ایسے پروویژنس موجود ہیں جس کی مد میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو سکتے ہیں اور وہ پیسے کسی کو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں تو وہ غیر قانونی نہیں ہوتا ہے. اب میں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کا علم نہیں ہے. آپ کو تو پیسے بھی نہیں ملے سینیٹر سعید غنی صاحب, پارٹی میں ہوتے ہوئے باقی ساروں کی موجیں لگی رہی ہیں. یہ تو خیر میں نے اگر کوئی اسکیمز نہیں دی ہوں گی تو میری اپروو نہیں ہوئی ہوں گی. عامر متین صاحب, 16 مارچ کو حکومت ختم ہو جاتی ہے, اس کے بعد بھی پیمنٹس وغیرہ ریلیز ہو رہی ہیں, کیا یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں نہیں آتا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ یہ پری پول ریگنگ سے میرا خیال آگے کی چیز ہے. یہ بہت ہی غیر قانونی چیز ہے. وہ اس وجہ سے بھی کہ آپ کی جب گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم کو جب تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں, پرائم منسٹر آتے, تو ایک سیریمونیل پوسٹ کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ آپ ٹرانزیشن کا کیونکہ ایک فیز ہے, اس میں پیسوں کی اس طرح کی ایلوکیشن جو ہے وہ میرا خیال غیر قانونی بھی ہے. اور دوسرے میں سعید غنی صاحب سے یہ کہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو سکیمیں دے دی جاتی ہیں, ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ خاص طور پہ انہی پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ انرجی کو ڈیل کر رہے تھے تو موبلائزیشن ایڈوانس بھی دے دیا تھا. تو کوئی پتہ نہیں ان میں سے کافی جگہ پہ موبلائزیشن ایڈوانس بھی دے دیا گیا ہو. چلے غیر قانونی ہوتا, میلافائڈی انٹینٹ آ جاتی ہے, میلافائڈی انٹینٹ آ جاتی ہے کہ کس وجہ سے دیا جاتا ہے, اس طرح وہ غیر قانونی بھی ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں وہ کوشچن کیا گیا کہ وہ غیر قانونی تھا. مجھے ایک منٹ اس میں کہہ دوں کہ ہم یہ سن رہے تھے کہ جناب یہ الیکشن کے لیے پیسے بانٹے جائیں گے, اور ہمارا خیال تھا یہ ذاتی پیسے اکٹھے کر کے اپنی جیب سے جو ہے دیے جائیں گے. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ حکومت کے ہی پیسے دیے جا رہے تھے. رؤف کلاسرا صاحب, سینیٹر سعید غنی صاحب نے فرمایا کہ شاید ہم ایک ایسا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو ڈپارٹمنٹس کے پاس جاتے ہیں, پیسے انہوں نے خرچ کرنے ہیں. آپ نے ایک اور ڈاکومنٹ مجھے بھیجا کہ ٹوٹل فنڈ ریلیز ان لکی مروت ان پیپلز ورک پروگرام,
اور اس میں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ NA291 مس پلوشہ خان ان کو کوئی 10 ملین کا اماؤنٹ تھا اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے فیک اسکیم کمیشن. NA311 مسز روبینہ سعادت قائم خانی 10 ملین آگے لکھا ہوا ہے فیک اسکیمز کمیشن. ڈاکٹر مسز امتیاز سلطان بخاری 10 ملین فیک اسکیمز کمیشن. سینیٹر مولا بخش چانڈیو 7.185 ملین فیک اسکیم کمیشن. مسز پروین مسعود بھٹی 4 ملین فیک اسکیم کمیشن. اور اسی طرح پیپلز ورک پروگرام نمبر 2 میں بھی ڈفرینٹ اماؤنٹس آ رہے ہیں. روبینہ سعادت قائم خانی 20 ملین فیک اسکیم کمیشن. رؤف کلاسرا صاحب یہ کیا کہانی ہے؟ ارشد صاحب آپ اس اسکینڈل کی طرف ذرا جلدی آ گئے. میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ دوسرے سیگمنٹ میں جائیں گے کیونکہ سعید غنی صاحب جو اور انتہائی آنریبل آدمی ہے, کلین آدمی ہے, نو ڈاؤٹ وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. کلین آدمی ہے کہ ان کو ان کی پارٹی نے ڈیولپمنٹ فنڈز ہی نہیں دیے, باقی سب جگہ بندر بانٹ لگی ہوئی ہے. بالکل وہی کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ان کی شرافت کا اور ان کے ایک اچھے انسان ہونے کا کیا ثبوت مل سکتا ہے. میں تھوڑا سا اس پہ بریف کر دوں, میں ہلکا ساتھ ہوں تاکہ لوگوں کو یہ تصور ملو کہ شاید ہم امپریشن کریٹ کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ پبلک ورکس کمیشن جو ہے, یہ PWD جس کو کہتے ہیں, جب ان کے پاس پیسہ جاتا ہے اور یہ اپنے کنٹریکٹرز کے ذریعے کام شروع کرتے ہیں, تمام چیزوں میں پیسہ اس سٹیج پہ کھایا جاتا ہے ونس جب آپ اس سیوک ایجنسی کو پیسے ریلیز کرتے ہیں, ایگزیکیوشن کریں, اس میں یہ پیسے کھاتے ہیں سارے. میں ساروں کو تو نہیں کہوں گا, کچھ MNAs جو سینیٹرز ہیں بہت سارے بڑی تعداد میں, وہاں پہ یہ کمیشن کھاتے اپنی مرضی کے ٹھیکیداروں کو یہ کام لے کے دیتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات, میرے پاس بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں, پوری ٹیبل بھری پڑی ہے میرے سامنے, جس میں ان کو لکھ کے دیا گیا تھا کہ جو اسکیم آپ پرپوز کر لیں یہ فیزیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا ہیں یا نہیں, پیسے ریلیز کریں. اور راجہ پرویز اشرف صاحب, اور جب رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی یہ کچھ افسروں نے کہ یہ فیزیبل نہیں ہے, ہم نہیں ریلیز کر سکتے, پیسہ ضائع ہوگا, تو راجہ پرویز اشرف صاحب سے جا کے رولز ریگولیشن کو انہوں نے ریلیکس کروا کے اماؤنٹس ریلیز کروا دی ہیں. سو یہ پیسہ جس طریقے سے آخری دنوں میں ریلیز ہوئے, آپ مجھے بتا دیں ارشد صاحب, 22 بلین روپیز آخری دنوں میں ریلیز کرایا گیا ہے. کیا یہ ممکن ہے ایک مہینے میں آپ اس کی اسپینڈنگ کر سکتے ہیں؟ اور بعض تو ایسے پروجیکٹس کے 5 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے 1 کروڑ پہ ریلیز کروا لیا ہے, اور کسی نے منع کیا کہ آپ پیسہ ضائع کریں گے 1 کروڑ روپیہ, جب 5 کروڑ کا آپ کا پروجیکٹ ہے ایک میں کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا چھوڑیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ 22 بلین روپیز اور یہ 22 ارب روپیہ PSDP کے اپرووڈ پروجیکٹ سے نکال کے ان MNAs کو دیا گیا ہے. یہ ٹوٹل ایک طرح کا ویسٹیج آف میرا خیال ہے منی ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جائے گا اور جو لوگ وہیں کے وہیں رہیں گے. اب میں آتا ہوں آپ کا جو مین ایک بڑا سکینڈل میں سمجھتا ہوں, مجھے ذاتی طور پر اس میں 1-2 لوگوں کا نام دیکھ کے بڑا دکھ ہے اس لسٹ میں. رؤف کلاسرا صاحب اس کی تفصیلات میں آپ سے لوں گا. میں صرف ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جتنے بھی نام آئے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پروگرام میں آنے سے انہوں نے معذرت کی. مسز روبینہ سعادت قائم خانی نے کمٹمنٹ کرنے کے کچھ دیر بعد ہمارے پروڈیوسر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ان سے بات کی اور پوچھا اس بارے میں, تو انہوں نے فون کر کے یہ کہا کہ معذرت کر لی کہ ان کی بیٹی کی سرجری ہے جس وجہ سے وہ بات نہیں کر پائیں گی. ڈاکٹر مسز امتیاز سلطان بخاری کے نمبر پر خاتون نے بات سننے کے بعد یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ مسز روبینہ کی بہن بات کر رہی ہیں اور یہ کہ مسز روبینہ گھر پر نہیں ہے اور وہ کافی دیر تک گھر نہیں آئیں گی. مولا بخش چانڈیو صاحب کا نمبر بند تھا, مگر جب ان کے PS سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, تاہم ان کے PS کو موضوع کے بارے میں بتا دیا گیا ہے. مسز پروین مسعود بھٹی صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا اور پلوشہ خان صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ تو آگے ڈپارٹمنٹس کو پیسے چلے جاتے ہیں, میرا ان کی ڈسبرسمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس اہم سکینڈل کی مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ترقیاتی فنڈز کے نام پہ اس ملک میں کس طرح سے کرپشن ہوتی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب ہمیں لکی مروت میں جو فنڈز ڈائیورٹ کیے گئے مختلف پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اس کی تفصیلات بتا رہے تھے, اور اس میں مس پلوشہ خان کا نام بھی آیا تھا. NA291 اور 10 ملین روپیز کا اماؤنٹ تھا. پلوشہ خان صاحبہ نے اب ہمیں جوائن کیا. جی پلوشہ صاحبہ, کیا کہیں گی آپ اس فنڈ کی یوٹیلائزیشن کے بارے میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ میں نے پہلی دفعہ یہ فنڈ صحیح نہیں دیے ہیں, اور 1 کروڑ کے یہ 2 واٹر پمپ تھے جو ابھی بھی آپریشنل ہیں, اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے اور مینٹیننس ہوتی ہے وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے ذمے ہوتی ہے. یہ فنڈز ڈسپرس بھی انہی کے تھرو ہوتے ہیں, کانٹریکٹ بھی وہ کرتے ہیں. کہیں بھی ہم نے نہیں کہا کہ کسی کانٹریکٹر کو, مطلب میں نے تو نہیں کہا کہ کسی کانٹریکٹر کو یہ جو ہے ٹھیکہ دیا جائے. لہٰذا اس کو فیک اسکیم کہنا, آئی ایم ریئلی سرپرائز. کلاسرا صاحب کی میں بہت عزت کرتی ہوں, وہ نارملی جو ہے ان کی رپورٹ جو ہے ابو بورڈ ہوتی ہیں, لیکن اس کو فیک اسکیم ڈکلیئر کرنا بڑا افسوسناک ہے. یہ کس بیسس پہ ہے؟ کیونکہ یہ ابھی بھی آپریشنل ہے. رائٹ, رؤف کلاسرا صاحب آپ نے
पलवशा खान साहिबा का आर्गुमेंट सुना, उनका वर्जन सुना। ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये तो सरकारी दस्तावेजात आप हमें बता रहे हैं, तो ये फेक स्कीम उन्होंने किस कैटेगरी में इनको डाल दिया है? और ये मुझे इस पे अरशद आते हैं, इस पे बाद में बात करते हैं। एक मिनट, नहीं मुझे जरा बात करने दें। मैं उसी पे 1 मिनट का नासना साहब, मैं बात आप कर लें, मैं फिर जवाब देता हूँ। हाँ जी, ये मुझे परवेज अशरफ साहब के दौर में कोई फंड रिलीज नहीं हुआ, ये पुराने फंड हैं जो गिलानी साहब के दौर के हैं। लिहाजा पहली करेक्शन ये है कि परवेज अशरफ साहब के दौर में मुझे कोई फंड रिलीज नहीं हुआ। और ये 2 वाटर पंप्स हैं 50-50 लाख के, इसमें मतलब क्या लकी मरवत इन पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम 1 2012-13। जी, मैंने परवेज अशरफ साहब ने हमें कोई फंड रिलीज नहीं किया, दैट आई कैन टेल यू। जी चले जी, रऊफ क्लासा साहब बताइएगा। ये वो फंड इनमें मैं आता हूं इस पे, जो अभी भी लगे हुए हैं। जी क्लासा साहब, अभी आप इस पे बात कर ले। पहले तो ये बात है, मैं पूछूंगा कि पलवशा बहराम साहबा किस इलाके से एमएनए है? क्या रावलपिंडी में गुर्बत खत्म हो गई है, डेवलपमेंट खत्म हो गई है? और जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पोठोहार का इलाका जो है सबसे ज्यादा गरीब इलाका समझा जाता है। इसके बाद इन्होंने अपने पैसे उठाए हैं। एक मिनट सुन ले जरा। अब मुझे पता है पाबंदी नहीं है, लेकिन कुछ कोई मॉरल पाबंदी आप पे है कि नहीं है कि जिस इलाके को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक सुन तो आप सुन तो लें ना जरा, आप सुन तो लें ना, आप सुन तो लें जरा 1 मिनट। आपका ताल्लुक रावलपिंडी से है, पैसे आपने उठाए हैं जाके लकी मरवत में जाके दिए हैं। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से। आप कहाँ से हैं? खलासरा साहब, आप बात तो सुन लेना, मुझे बात करने का मौका दे दें। आपका डिवीजन है ना, आपका चकवा। आप बात तो सुन ले खलासरा साहब, मेरा ताल्लुक बोलें भाई, बोलें मैम, बोलें। बिल्कुल जी, वहाँ से है। मेरे चकवाल में बहुत टीम्स इस पर काम कर रही हैं। लाहौर में कहीं मेरे पे पाबंदी नहीं है। मेरे वालिद साहब का खानदान शाहसदा NWFP KPK से है। अगर मैं समझती हूँ कि मैं वहाँ कहीं अपने रिश्तेदारों को कहीं अपने इलाके में कोई चीज देखती हूँ, तो इससे मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है। मॉरल, ये मॉरलिटी का सवाल नहीं है। मैम तो पानी ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें आप अकेली नहीं है, बहुत सारे एमएनएज और सेनेटर्स के हैं। सिर्फ लकी मरवत में ही पैसे दिए गए, यू नॉट ओनली वन। आपके पास सबूत नहीं है कि मैंने कमीशन लिया, तो मेरे पास मेरी बात सुन लें। बहुत सारे ठेकेदार हैं जिन्होंने बकायदा कंफर्म किया है, गैंग पूरा ऑपरेट कर रहे, 3 वहाँ पे 3 हैं। लिख के दिया है जी, मैंने कहाँ लिख के दिया है कि किसी ठेकेदार को किया जाए? ये जो नोटिंग हुई है और इसमें इन्फ्लेटेड किस्म के फिगर डाले गए हैं, ये बहुत सारे जो आप कह रहे हैं 50 लाख का एक प्रेशर पंप डलता है। जिसने ठेका दिया है उससे पूछे, मेरा तो आपका काम नहीं था। अच्छा पलवशा बहराम साहिबा, मुझे ये बताएं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और लकी मरवत में कितना डिस्टेंस है? सॉरी, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और लकी मरवत में कितना डिस्टेंस है? देखिए, आई हैव नो, आप समझने की बात कोशिश कीजिए। आई एम ऑन रिजर्व लिस्ट, आई कैन give recommend a scheme anywhere, recommendation। ओके पलवशा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आप रिजर्व सीट पे हैं और आप कहीं भी रिकमेंड कर सकती हैं। क्लासा साहब, ये रिजर्व सीट्स पे क्या स्कैंडल है आपके पास? अरशद साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैंडल है जो रिजर्व सीट पे आ रहा है। या तो ये बेचारी हमारी कुलीग वोमेन, जो कुलीग तो मतलब ऑफ कोर्स वी आर नॉट एमएनएस, जो हमारी ऑनरेबल मेंबर है, या तो इनको पार्टीज ने वहां पे इनको ब्लैकमेल किया है या एक्सप्लॉयटेशन की गई है इनकी। मसलन बहुत सारी लेडीज एमएनएस के नाम मेरे सामने आ रहे हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा गया कि आप फलां इलाके में पैसे दें। मसलन मैं आपको नाम लेना शुरू करता हूं कुछ, और इसमें बड़े मर्द हजरात भी शामिल हैं। एक मुझे मुस्लिम लीग नून का भी इसमें शामिल है, क्योंकि अभी तक जो लिस्ट थी वो हम पीपल्स पार्टी का डिस्कस करें, अगर नून लीग से आप शुरू कर लें इस पे। अब मेरा ख्याल है वो मौला बख्श ये चांडू साहब से भी पूछ लेते हैं, जैसे पलवशा कह रही हैं कि वो रिजर्व सीट पे हैं, वो पाकिस्तान में किसी को पैसे दे सकती हैं। चकवाल में जो गुर्बत है, चकवाल की गुर्बत नजर नहीं आई, उनको लकी मरवत की गुर्बत नजर आ गई, फाइन। ऐसे ही मौला बख्श चांडू साहब को मैं डील करता हूं। फिर आते हैं जरा वोमेन वाली इस पे आते हैं कि सबसे ज्यादा हैदराबाद का इलाका, सिंध सबसे ज्यादा गुर्बत का इलाका है, और यहाँ पे रोजाना हम इनका रोना पीटा सुनते हैं कि जनाब सिंध के साथ जाती हो गई। इन्होंने 70 करोड़ रुपया लकी मरवत में दिया है यहाँ पे मौला बख्श चांडू साहब ने। बिल्कुल, अगर हमारे प्रोड्यूसर ये डॉक्यूमेंट दिखा दें, आपने जो डॉक्यूमेंट भेजा है, ये लेटर भी हम दिखा देते हैं स्क्रीन पे, जो मौला बख्श चांडू साहब के सिग्नेचर के साथ इशू हुआ है। जी क्लासा साहब। अच्छा, मेरे पास मजीद भी है, एक अगर कैमरा लेके आए, एक तो वो डॉक्यूमेंट है जो आप वहां पे दिखा रहे हैं जी, एक मुझे अभी अपनी फाइलों में से एक और मिला है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि लकी मरवत में ऐसा क्या है, वहाँ पे PMLN की अभी मजीद आना है, अभी आमिर साहब वहाँ तो नहीं समझ आ रही मुझे लकी मरवत का नहीं समझ आ रहा कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। उसी पे आ रहा, मजीद नाम मैं देने वाला हूँ। एक लेटर मेरे हाथ में भी, अगर कैमरे पे नहीं, ये भी नहीं कहा है चांडू साहब की। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें सुन लें, हम फिर बात करें।
जी। अब अच्छा मजे की बात यह है कि चांडू साहब जो है इंतहाई ये बरकर लेवल के बंदे, मेरे बड़े जाती दोस्त हैं, मुझे दुख हो रहा है और बड़ा मुश्किल काम है कि दोस्तों के बारे में बैठ के टीवी पे ये स्कैंडल लाना, चीजें लाना। क्या सिंध की गुर्बत खत्म होगी कि 70 लाख रुपए उठा के उन्होंने दे दिया है? कल को आप उनसे पूछेंगे वो भी पलवशा की तरह कहेंगे हाँ कि मैं पाकिस्तान के किसी इलाके में दे सकता हूँ पैसे। और भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले आप घर से शुरू करें, पहले सिंध के लोगों के मसले हल करें, चकवाल के लोगों को पैसे दें, चले गए साहब। तो मेरा ख्याल उमरा इसीलिए करने चले गए। उसके बाद में अच्छा आप बात है, मुझे ये बताएं, नवाज लीग का बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैम जी, है। कैप्टन सफदर साहब जो दामाद है नवाज शरीफ साहब के, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कहानी हुई? क्योंकि रिजर्व सीट्स पलवशा साहिबा ने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अपने डेवलपमेंट फंड्स दे सकते हैं, तो मुस्लिम लीग नून में ये सारे कैप्टन सफदर की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कहानी सामने आ रही है? उसमें एक अजीब जो थे वहां से हारे थे और वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी थी नहीं मगर बनाई जा रही थी। मानसेरा से इलेक्शन, अच्छा बड़ा तो उनके भाई भी वहां से हारे थे, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी नहीं, उस इलाके से जरूर वो बिलोंग करते हैं मगर उनको इलेक्शन किसी और जगह से जितवाया गया था। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए ग्रूम की जा रही थी, इसलिए क्योंकि उनकी बेगम साहबा ज़ाहिर है वो खुद खातून है और पॉलिटिक्स में अब एक्टिव भी हैं, तो खवातीन के फंड शायद खास तौर पे मानसेरा में इसलिए लगवाए गए हों कि वो ग्रूम की जा रही थी उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी। जी क्लासा साहब क्या तफसीलात हैं आपके पास? उसमें बड़ी मजे की चीजें सामने आ रही। अगेन अरशद साहब लगता है आज के शो के बाद मेरे बड़े जाती दोस्त सियासतदान हैं कुछ जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हो नाराज होंगे और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है, बहुत ऑनरेबल लोग हैं सारे, कि उन्होंने अपने अपने हल्के के पैसे उठा के जिस इलाके में वो रह रहे थे उन्हें करोड़ों रुपए उठा के उन्होंने कैप्टन सफदर के दिए हैं। जरा नाम सुनते जाएं, आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, आमिर मतीन साहब के भी दोस्त हैं, कि इनको अपने इलाकों की गुर्बत नजर नहीं है, इनको मैनसारा नजर। नाम सुने जरा। सबसे पहले हमारे दोस्त सेनेटर परवेज रशीद साहब ने अपने लाहौर की बजाय जो फंड है जहाँ अपने रावलपिंडी उनका शहर है, उन्होंने वहां पे पैसे देने के बजाय मैनसेरा में पैसे भेजे हैं। ये परवेज रशीद साहब ने 1 करोड़ रुपया। इसके बाद हमारे मुल्तान के उन्होंने कहा गिलानी साहब ने मुल्तान की गुर्बत खत्म कर दी है। इनके सेनेटर है नवाज लीग के रफीक रजवाना साहब, उन्होंने 1 करोड़ रुपया मैनसारा भेजा है। इसके बाद हो गए जनाब हमारे दोस्त, मेरे वकील भी रहते हैं, मेरे ऊपर केसेस हो जाए हमेशा फ्री में लड़ते हैं और आई होप के इसी तरह लड़ते रहेंगे इस खबर के बाद भी, कि जफर अली शाह साहब ने पिंडी में पैसे देने की बजाय उन्होंने 70 लाख रुपए मैनसेरे भेजा है कैप्टन सफदर के पास। इसी तरह बेगम यहाँ पे आप बेगम नजमा हमीद साहब हैं, सेनेटर हैं और मेरी बड़ा उनके साथ इज्जत एहतराम का तल्लुक, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपया पिंडी की बजाय उन्होंने मैनसेरा भेजा है। इसके बाद आ जाते हैं सर एक इनके माइनॉरिटी के एक परवीन भट्टी साहब हैं, ये बावलपुर की हैं। बावलपुर के हालात आपके सामने है, जिस तरह के वहां पे सूबे की ये कैंपेन चल रही है, गुर्बत की वहां पे स्टोरियां, उन्होंने अपना पैसा उठा के वहां पे भेजा है, उन मैनसेरा भेजा है। एक और एमएनए है वहां पे और मेरा अगेन उनसे बड़ा एहतराम का तल्लुक है, बहन बनी हुई है मेरी और मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, वो श्री अरशद साहब हैं। उनका 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ उठा के उन्होंने वहां पे दे दिया, मैनसेरा में दे दिया है, बावलपुर में टक्का नहीं लगने दिया। मेरी कुछ लोगों से बात हुई और मैं कि ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कामरान माइकल साहब जो माइनॉरिटी के पैसे कामरान माइकल साहब का भी नवाज लीग के 1 करोड़ पे मनसारा में दिया गया है कि वहां पे पैसे लगाएंगे आप। सो मैंने पूछा मैं कि क्या हो रहा है, इतने करोड़ों रुपए उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दामाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लग रहे हैं आमिर मतीन साहब, इसका क्या मतलब एक है? एक और भी है अरशद साहब, एक और नाम रह गया, वो बड़ा अहम नाम, चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर साहब। चौधरी जाफर इकबाल गुज्जर साहब बाबर नगर रहीम यार खान से तल्लुक है, गुरबत के लेवल दे के उन्होंने अपना 90 लाख रुपया भी उठा के गिफ्ट किया है कैप्टन सफदर साहब को कि सर बावलपुर के लोगों को जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा जरूरत है, और उसके बदले में वो सेनेटर बन के आए हुए हैं। आमिर मतीन साहब, अगर किसी सियासी पार्टी के सरबराह का दामाद हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हक ज्यादा हो जाता है? अच्छा, वो पलवशा एक बात ठीक कह रही थी कि टेक्निकली सेनेटर हजरात और जो रिजर्व सीट पे आए हैं पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी पैसे लगा सकते हैं, मगर ये अब यहाँ पे एक ऑब्वियस बात है कि मानसेरा में ही, जो कि सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब के दामाद की कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रूम की जा रही है, तो वहाँ कोई इस वजह से नहीं जाहिर है कि लगाए गए थे कि वहाँ पे अंडर डेवलप्ड था या और इलाके नहीं थे। तो अब मेरा तो ख्याल है कि शायद काफ़ी सारे लोगों से पूछा भी नहीं गया होगा कि इधर लगाए जा रहे हैं, उनको शायद कागज़ों से पता चला गया होगा या उन्हें बता दिया गया होगा कि जी आपके डेवलपमेंट के फंड्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स ये गैर कानूनी या कुछ जगहों पे तो इमोरल है, मगर उसमें जो बाकी लिस्ट में मैं हैरान हो रहा था कि ऐसे लोग हैं जो कि मेंबर ही नहीं हैं, वो बड़ी अजीब है। जिस तरह के ये प्राइम मिनिस्टर के भाई साहब का है या और बेताशा इस तरह के नाम हैं जिनका पार्लियामेंट से ताल्लुक नहीं है, उनको मैं ये क्लासा साहब से पूछना चाहूंगा कि उनको ये फंड कैसे मिल गए। बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, मैं उसका बताता हूँ। मुझे क्लासा साहब, आमिर मतीन साहब, सेनेटर सईद गनी साहब, यहाँ पे एक वक्फा लेना है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। काफी लंबी लिस्टें हैं, लंबी बंदर बांट है, कहानी खत्म होने वाली नहीं, कोशिश करेंगे अगले सेगमेंट में आके इसको समअप करें एक वक्फे के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ترقیاتی فنڈز اور ان کے استعمال، اور الیکشن میں جانے سے کچھ عرصہ پہلے جو فنڈز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، مانسیرا کی کہانی آپ نے سنی، پاکستان مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ آغاز اپنی الیکشن مہم کا اسی حلقے سے کیا، اور کلاسر صاحب نے جو فگرز دیے ہیں کہ سارا ڈیولپمنٹ فنڈ اٹھا کے وہاں پہ لگا دیا گیا، کیا یہ وہاں پہ مانسیرا میں الیکشنز پہ اثر انداز ہوگا، اور کیا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جو کسی قانون کے زد میں آ جائے، لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اخلاقی طور پر پہلی جو ذمہ داری یا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فرائض میں شامل ہے کہ جن لوگوں کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمیں ہماری پرائرٹی وہی علاقے ہونے چاہیے، وہی لوگ ہونے چاہیے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ضرور ہے، ہمیں بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہوں تو ہمارے فلاں علاقے میں لگا دیں، وہاں پر یہ ایشو ہے وہ ایشو ہے، لیکن بہرحال میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اپنے علاقوں میں لگانے چاہیے۔ لیکن دوسری بات ارشد میں سمجھتا ہوں کہ پیسے کہاں لگتے ہیں وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ وہ پیسے لگے نہیں ہیں، لگے ہی نہیں ہیں، غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ یہ دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جن لوگوں کے نام آئے ہیں، اگر پرویشا صاحب آ گئی ہیں تو اس طرح دوسرے لوگوں سے بھی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے۔ بالکل، ہم نے سب سے کوشش کی تھی پرویشا صاحبہ سے بھی کرنا چاہیے کہ اگر دیکھیں ممکن ہے کہ کسی کا نام غلط آ گیا ہو، ممکن ہے کہ وہاں کام ہوئے ہوں، ممکن ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو، ہمیں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں تو اس پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ یہ کام نہ ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ ہو۔ باقی اگر پیسہ کسی اور علاقے میں لگ جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جرم ہے یا غیر قانونی کام ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ترجیح اپنے علاقوں کو دینی چاہیے۔ عامر متین صاحب، داماد کی کانسٹیٹوئنسی پہ اتنا پیسہ لگا دو کہ الیکشن کا جب وقت آئے تو اس کو مارکیٹ کیا جائے، یہ پری پول ریگنگ اور سرکاری خزانے کا ناجائز استعمال نہیں ہے؟ قانون تو اس کے حوالے سے ہے کوئی نہیں، سینیٹر سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں مورلی ایتھیکلی شاید میرا خیال تھوڑا سا مورل سے زیادہ قانونی بھی اس لیے آ جاتا ہے ارشد کہ یہاں سے صفدر صاحب کے بھائی صاحب 2 دفعہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ یہاں جو اس وقت سٹنگ ممبر تھے وہ JUI کے ممبر تھے، لائق صاحب، تو وہ اس لیے جہاں پہ آپ ان کا اپنا ممبر بھی نہیں ہے، اور آئی ایم شیور وہاں پہ جو الیکشن جب یہ پیسے لگائے گئے ہوں گے تو وہاں بڑے بڑے بورڈ جو ہے صفدر صاحب کے نام سے اور ان کے بھائی صاحب کے نام سے لگائے گئے ہیں، تو تھوڑا سا ایک میلافائڈی انٹینشن کے لحاظ سے پری پول ریگنگ کی اس میں تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ جناب ایک وہاں سے وہ اس کانسٹیٹوئنسی کی ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ تو یہاں سے صفدر صاحب کو MNA بنوایا گیا تھا پنڈی سے، تو وہ ایک اس لحاظ سے قانونی آ جاتی ہے۔ دوسری جو بات یہ غنی صاحب بڑی ٹھیک کر رہے تھے کہ یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے پیسے ان میں سے لگے۔ فار ایگزامپل مجھے سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی کہ یہ لکی مروت کی کیا ویلیو ہے، صفدر صاحب کی کانسٹیٹوئنسی کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ان کے لیے 2 اور نام بھی ہیں گروم کی جا رہی ہے۔ عامر صاحب، جی 2 مزید نام بھی آئے ہیں، ایک ڈاکٹر امتیاز بخاری ہیں نواز لیگ کی پشاور کی، انہوں نے لاکھوں روپے اپنے لکی مروت میں دیے ہیں، ایک پروین بھٹی صاحب ہیں بھاولپور کی، انہوں نے بھی اٹھا کے اپنے لکی مروت میں دیے ہیں۔ لکی مروت کا کوئی بہت اچھا یا تو کوئی ٹھیکیدار ہے جو کہ پہلے کمیشن دے دیتا ہے، مجھے لکی مروت ہی سمجھ آ رہا ہے۔ لکی مروت میں کافی جو بھی ٹھیکیدار ہے کافی لکی ہے کہ اتنے سارے پارلیمنٹیرینز اس حلقے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ رؤف کلاسر صاحب، ANP کی بھی کچھ کہانی اس سے ملتی جلتی ہے، اسفندیار ولی صاحب کی کانسٹیٹوئنسی کی، وہ کیا تفصیلات ہیں؟ جی میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں، فائلیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی چیلنج کر سکتا ہے کہ جو کام نواز شریف صاحب نے یا ان کی پیپلز پارٹی کے ارکان کر رہے تھے، یہی کام ANP کے بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے کہ خواتین جو ان کی ممبرز ہیں جو اس پہ ہیں اسپیشل سیٹس پہ ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے جو کروڑوں پہ آپ کو فنڈ ملے گا یہاں سے حکومت سے ترقیاتی فنڈ، آپ خرچ نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے کہاں کریں گے۔ جمیلہ گیلانی صاحبہ ہیں MNA ہیں، یہ مردان سے، ان کو 50 یا لاکھ روپے کا 5 کروڑ روپے کا ملا، ان کو فنڈ ملا، اور 10 کلومیٹر کی سڑک بنائی کی ہے وہاں پہ 4 صدہ میں، جو کہ اسفند ولی یار صاحب کا حلقہ ہے، اور پر کلومیٹر، مجھے اب اس کا زیادہ میں اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا، کہ پر کلومیٹر 50 لاکھ روپے خرچ ہوا ایک سڑک پہ۔ اب آپ جو یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کیا 50 لاکھ روپے میں ایک کلومیٹر بنے گا، میں اس کی پہ تو نہیں جا رہا، لیکن جمیلہ گیلانی جو مردان کی ہیں ان کا پیسہ وہاں پہ اسفند ولی یار صاحب نے اپنے حلقے میں خرچ کروایا ہے، انہوں نے مردان میں خرچ نہیں ہونے دیا۔ ایک بات، دوسری میں آتا ہوں، جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لیگلی طور پر ٹھیک
طریقہ ہے کہ سینیٹر جو ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں پیسے دے سکتا ہے. مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یہ سینٹ آف پاکستان ہے, یہ فیڈریشن ہے, ہر ایک کے 22 یا 20 ممبر ہیں اور ہر ایک صوبے سے لوگ آئے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو لایا گیا پنجاب سے لایا گیا ہے کہ آپ نے پنجاب کے لوگوں کے مفادات چاہے کانسٹیٹیوشنل ہیں, لیگل ہیں یا فائنانشل ہیں, آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. سندھ والوں نے بھی اپنے ہی لوگوں کے ان کے رائٹس ہیں فیڈریشن پروٹیکٹ کرنے ہیں. مجھے یہ سمجھا دے کہ سندھ کا سینیٹر اٹھتا ہے, وہ اٹھا کے جا کے لکی مروت میں پیسے دے آتا ہے اور یہ لیگل ہے. ایسے پنجاب کے جو 10 سینیٹر کے میں نے نام گنوائے ہیں وہ اٹھتے ہیں اپنا پیسہ جا کے منشیرہ میں دے آتے ہیں, یہ لیگل ہے. ہاں پنجاب میں غربت نہیں ہے, پنجاب کے لوگ وہاں پہ یا ملتان میں آپ کہہ سکتے غریب نہیں ہیں, آپ کے پنڈی میں نہیں ہے, آپ کے وہاں پہ لاہور میں نہیں ہے, یا آپ آگے چلے جائیں وہاں بہاولپور میں نہیں ہے کہ ان کے سینیٹرز کا پیسہ لیا, ایم این ایز کا پیسہ لیا ہے, ایک ہی حلقے میں آپ نے پیسے دے دیے. سو میرا خیال ہے یہ ایک عجیب نان سینس لا ہے اگر یہ بنایا ہوا ہے. ان کو بار کرنا چاہیے, روکنا چاہیے کہ پیسہ لگانا ہے, آپ جس سے بلانگ کرتے ہیں جس سے یہ صوبے سے وہاں پہ جائیں وہاں پیسہ لگائیں. اٹس اے ٹوٹل نان سینس, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اسی وجہ سے میں کہوں گا صاحب نہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نہ بہت سے اور لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. بہرحال پاکستان سب کا ہے اور آرگومنٹ وہ یہ دیتے ہیں کہ شاید ہم لوگ بطور سینیٹر کہیں بھی لگا سکتے ہیں پیسہ, لیکن اگر کسی کے دماد کی کانسٹیٹوینسی میں سارا پیسہ لگایا جا رہا ہے, کسی پارٹی کے سربراہ کی کانسٹیٹوینسی میں سارا پیسہ لگایا جا رہا ہے, تو یوٹیلائزیشن آف فنڈز کے حوالے سے اور خاص طور پہ جب الیکشن کی فیز میں جا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کو اس چیز کا خاص نوٹس لینا چاہیے کہ ترقیاتی فنڈز خاص طور پہ 2012 اور 13 کے ان کا استعمال کس طرح سے ہوا اور واقعی وہ سکیمز اس طرح سے ہوئیں یا نہیں ہوئیں, اور جو تفصیلات ناظرین ہم آپ کے سامنے لے کے آئے کہ اس میں کچھ ٹھیکیدار ہیں جو کہ خاص طور پہ لکی مروت کے علاقے میں اپنے آپ کو کافی لکی فیل کر رہے ہوں گے. آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.